مانچسٹر کے مقامی ہال میں اپنا گھر جہنم کی جانب سے بزرگ افراد کے لیے سالانہ فنڈ ریزنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں کمیونٹی نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ مزید تفصیلات غلام مصطفیٰ مغل کی اس رپورٹ میں۔ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت مانچسٹر کے مقامی ہال میں اپنا گھر جہلم کی جانب سے بزرگ افراد کے لیے سالانہ فنڈ ریزنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں کمیونٹی کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ کیونکہ ہماری جو پاکستان میں اس وقت گورنمنٹ تو فیلڈ ہے، وہ کوئی کسی قسم کی غریب لوگوں کی کوئی مدد نہیں کر پا رہی، ہیلتھ کیئر نان ایگزسٹنٹ ہے، ایجوکیشن نان ایگزسٹنٹ ہے، تو اس طرح کے جو پرائیویٹ این جی اوز ہیں وہی کام اب کر رہے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ سب دل کھول کے اس طرح کے این جی اوز کو سپورٹ کریں۔ پاکستان میں بھی یہی حالت ہو گئی ہے، ہر بندہ اپنے کاروبار کے اندر اپنی جاب کے اندر اتنا مصروف ہو گیا ہے کہ جو ہمارے بزرگواران ہوتے ہیں یا ایلڈرلی ہوتے ہیں ان کو گھر میں رہنا مشکل ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ ان کے لیے جو فیسلٹیز ان کو دینی چاہیے وہ مشکل ہو جاتا ہے، مہنگائی کا بھی ایک عنصر شامل ہے۔ Told me when you go Pakistan, just check this place out. So obviously I went there and I saw the place, and I was really shocked of the people, older people, disabled people, and I never knew existed in Pakistan. That this kind of people are, this kind of things happen there. بدقسمتی سے ہمارے کلچر میں بہت سارا ہوتا تھا کہ ہم بزرگوں کا بڑا احترام اور ان کا بڑا لک آفٹر کرتے تھے۔ انفارچونیٹلی انکریزنگلی سسٹم چینج ہو رہا ہے، وہ نہیں ہو رہا، تو میرے خیال میں ہمارا جو ہم کلچر چھوڑ رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ جو اپنا گھر جیسی جگہ ہیں ان کی ضرورت زیادہ سے زیادہ پڑنا شروع ہو گئی ہے آج کل۔ پاکستان میں رہنے والے جو بوڑھے ہیں جو اس طرح کے خوراک کے ساتھ انہیں رہائش لباس کے ساتھ انہیں سیلف رسپیکٹ اور عزت بھی چاہیے، کیونکہ اس ملک میں جو اولڈ پیپل ہوم ہے وہ والنٹیئر لوگ بھی بہت کام کرتے ہیں اور ان کو ہیلپ دیتے ہیں۔ تقریب کے اس موقع پر سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے قریبی ساتھی انیل مسرت، ڈاکٹر آسیہ ممتاز اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا، بزرگوں کی خدمت کرنا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے، ریاست کا فرض ہے کہ وہ ہر شہری کے مال و جان کی حفاظت کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان میں پرائیویٹ ادارے اپنی مدد کے تحت فلاح و بہبود کا کام کر رہے ہیں، جو قابل ستائش ہے۔ یہ بھی دیکھتی ہوں کہ ایسے بچے جو ہیں، فیملیز جو ہیں، وہ اپنی ذمہ داریوں سے پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں، جبکہ اسلام میں یہ چیز سب سے پہلے ہے کہ ہم نے اپنے بوڑھوں کا خیال رکھنا ہے۔ ہوتا ہے کہ جوں بندے کی عمر زیادہ ہوتی ہے وہ بالکل بچوں کی طرح زیادہ کیئر مانگتا ہے اور سینسٹیویٹی بھی بڑھ جاتی ہے، جبکہ اس کے لیے ترقی یافتہ ملکوں میں تو انتظامات ہیں، ویلفیئر کے سسٹمز ہیں، سپورٹ کا سسٹم ہے، جبکہ ہمارے ملکوں میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسا سپورٹ کا سسٹم نہیں ہے، تو یہ ایسے اداروں کے ہم شکر گزار ہیں۔ جو ہمارے بزرگ ہیں اور کسی حالات و واقعات سے اکیلے اور بے آسرا رہ جائیں، ان کو یہ نجی ادارے تو کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی طرف سے کچھ ان کو فنڈز ان کے لیے مختص ہونے چاہیے۔ سڑکوں پہ وہ بیچارے رو رہے ہوتے تھے، میں اس چیز کو بڑا مطلب ہے کہ پریشان ہوتی تھی، اور ویسے بھی یہ جو کام میں کر رہی ہوں یہ مجھے اپنی سسرالی وراثت میں ملا ہے۔ میرے سسر صاحب تھے عالم جنجوہ صاحب، ان کا ہوٹل تھا، کوئی نہ کوئی لاوارث جو بھی ہوتا تھا ان کو وہ گھر میں پناہ دیتے تھے، ان کے لیے کمرہ، پوری رہائش، ہر چیز کی سہولیات دی ہوئی تھی۔ تو پہلے تو مجھے اچھا نہیں تھا لگتا، میں کہتی تھی یہ کیا ہے، لیکن آہستہ آہستہ پتہ چلتا گیا تو میں اللہ کا شکر ہے مجھے بھی اللہ پاک نے اسی سائڈ پہ لگا دیا، یہ اس کی کرم نوازی ہے۔ یہ لوگ جو ہیں انڈر پریویلیج ہیں، ہینڈی کیپ ہیں، وہ اپنے معاشرے سے آپ سمجھے نکالے ہوئے ہیں، ان کی اولاد گھر سے نکالتی ہے، معاشرہ قبول نہیں کرتا ہے، اور یہ اپنے گھر والے ان کو سپورٹ کرتی ہیں، ہر چیز ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ ان میں ہر بندے کو چاہیے کہ بڑھ چڑھ کر اس کو حصہ لیں تاکہ ان کو انکریجمنٹ ملے، اور یہ ماشاءاللہ 10-20 سال سے چل رہا ہے اور بہت ترقی کی ہے۔ فنڈ ریزنگ تقریب میں گزشتہ برسوں میں انسانیت کی بہتر خدمات کرنے والے افراد کو سرٹیفکیٹ بھی دیے گئے، اور تقریب میں مخیر حضرات نے دل کھول کر عطیات بھی دیے۔ غلام مصطفیٰ مغل، دنیا نیوز، مانچسٹر۔